مولوی اسحاق مدنی، محمد اسحاق ظاہراً نام ہے اس کا، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے مذہب شیعہ کے خلاف بعض تقاریر کی ہیں، ان تقاریر کو ہم نے دیکھا ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ بڑے محقق آدمی ہیں، لیکن یہ ہمارا ہمیشہ تجربہ رہا ہے کہ مذہب عمریہ میں جتنے بھی بڑے محققین ہیں، جب وہ شیعوں کے خلاف بات کرنے پہ آ جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہوتا، کیونکہ اس مذہب کی حقیقت یہ ہے اور اس کے سامنے یا جو شخص اہل تحقیق ہو وہ خود بخوبی دیکھ سکتا ہے کہ جماعت عمریہ کے پاس ہمارے مذہب کے خلاف کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں ہے، سوائے یہ کہ اگر وہ کوئی احتجاج کرنا چاہیں تو یا کوئی عذر و بہانہ لانے کی کوشش کریں تو ان کا ہمیشہ عذر و بہانہ اس کا لازم جو ہوتا ہے، وہ جو بھی دلیل لائیں گے، جو بھی طعن لائیں گے ہمارے مذہب کے خلاف، اس کا لازم جو ہوگا ان کی اپنی کفر ہوگی، یعنی ایک اپنے کفر کے بغیر یا کوئی بہت بڑی جھوٹ کے علاوہ ہمارے مذہب پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور اس کا ایک واضح ثبوت آپ کے سامنے یہ بندہ حقیر ہے، سراپا تقصیر ہے کہ ہم کئی سالوں سے پکار رہے ہیں جماعت عمریہ کے علماء اور محققین کو، آئیے ہم سے احتجاج کیجئے، محاجہ کیجئے، استدلال کیجئے، محاورہ کیجئے، مناظرہ کیجئے، جو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافی مسائل ہیں سامنے نہیں آتے۔ دلیل کیا ہے عزیزوں؟ دلیل یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ اگر ان کے پاس دلائل ہوتے وہ ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی وہ انتظار نہ کرتے، وہ کہتے کہ آ جاؤ جواب دے دو۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو مولوی اسحاق اس باوجود اس کے پاس مطالعہ کافی ہے، لیکن وہ جب مذہب شیعہ کے خلاف بولتا ہے تو سوائے یہ کہ بچگانہ، احمقانہ اور غیر معقول باتیں اور ایسے اعتراضات جو بالکل جہل پہ مبتنی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اور اسی طرح جو میکینک محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کا بھی بعض انہوں نے جملے کہے ہیں جو صرف ان کے اپنی جہالت پر یا ان کے اپنی حماقت پر مبتنی ہے۔ تو عزیزو، ان کے جوابات، ان کے اشکال کیا ہے؟ ان کے اشکال کے مقابلے میں جو جواب اس سے پہلے ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے پاس نظریہ امامت جو ہے، عقیدہ خلافت جو مذہب عمری میں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں عزیزو، اگر کوئی شخص کسی اور کو طعنہ دیتا ہے کہ تجھ میں یہ عیب ہے، اگر وہ اس کی اپنی حال تو کچھ ہونا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا، الف بے کا پتہ نہیں، وہ جا کے دنیا کے سب سے بڑے پروفیسر کو طعنہ دے کہ آپ جاہل ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، تو اس کو حماقت کے سوا، پاگل پن کے سوا، دیوانگی کے سوا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جماعت عمریہ، ان کا اپنا نظریہ امامت، نظریہ عقیدہ خلافت جو ہے، اتنی احمقانہ ہے کہ وہ، میں نے بار بار کہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، جیسا کہ ان کے عقیدہ خلق اعمال میں، کسب اعمال میں، ان کا عقیدہ جو ہے رؤیت رب العالمین میں، کہ ایک طرف سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں، دوسری طرف سے کہیں گے کہ وہ سر کی آنکھ سے نظر آتا ہے، ان چیزوں کو وہ اپنے عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہی مسئلہ ہے میرے عزیزوں، ان کے عقیدہ امامت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کیا، نہ صرف کہ جانشین معین نہیں کیا، یہ بھی نہیں بتایا کہ اگر میں تم پہ چھوڑتا ہوں کہ تم انتخاب کرو، یہ بھی نہیں بتایا کہ میں معین نہیں کرتا، تم پہ چھوڑتا ہوں، ہاں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں تم کے لیے چھوڑتا ہوں کہ تم کس طریقے سے انتخاب کرو، کس طریقے سے تم اپنے لیے امامت اور خلافت پہ جو دعویٰ ہوگا، جو نزاع آئے گا، اس کو کس طرح حل کرو، یہ بھی نہیں بتایا۔ حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے جانا ہے، اور اسی طرح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا۔ اور میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے وقت حالت یہ تھی کہ قرآن ابھی جمع نہیں ہوا تھا، سنت مدون نہیں تھا۔ صحابہ کی یہ حالت ہے کہ ان میں جماعت عمریہ کے نزدیک جو سب سے عالم، سب سے اعلیٰ درجے کا، جو سب سے افقہ جو صحابی ہے وہ عمر ہے، اس کو
بنیادی باتیں اسلام کی پتہ نہیں، نماز نہیں آتا، ہم نے دکھایا کل آپ کو، طہارت اس کو نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے اپنی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا، یہ ان کے سب سے افقہ صحابہ کی بات ہو رہی۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے عزیز انہوں نے بتایا کہ ان کے صحابہ ایسے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے حوض کوثر پہ آئیں گے اور ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، یعنی آنے والے نسلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے نسل آئیں گے قیامت تک اللہ جانتا ہے، کتنے نسلیں آئیں گی، ابھی جو ہیں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات، ان کی شہادت سے آج تک 1434 سال گزر چکے ہیں لگ بھگ، ٹھیک ہے، اب آگے قیامت تک کتنے ہزار سال باقی ہیں اللہ جانتا ہے، کتنے نسلیں آئیں گی۔ تو عزیزوں وہ آنے والے نسلوں میں ان کے بعد میں کتنی ضلالت ہوگی، کتنے ضلالت سے مراد ذات کے ساتھ یعنی گمراہی، کتنے ان میں اختلاف ہوگا، نزاع ہوگا، ان کو تو چھوڑیے، وہ اپنے صحابہ کے متعلق انہوں نے بتایا، صحابہ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے بہت سارے جہنم جاؤ گے، اور یہ بھی ہم نے پچھلے درسوں میں آپ کو سکھایا اور بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہوگا، بعض صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا، زیادہ خوفناک ہوگا، یہ بھی بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھیں عزیزو، جب حالت یہ ہے کہ نہ قرآن مدون نہ سنت مدون، صحابہ اغلب صحابہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، جو پرانے مسلمان ہیں وہ ان کی بھی علمی حالت کوئی ایسی نہیں ہے، اور ان کی عملی حالت صحابہ کی دیکھیے کہ وہ عمل کے لحاظ، ایک آدمی علم نہیں ہے چلیں عمل اچھا ہے وہ منحرف نہیں ہوتا، لیکن ان کی عملی حالت دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے باوجود عزیزو اس کے باوجود کوئی خلیفہ تعین نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ تم میرے بعد کیا کرو، تم میرے بعد میں تم پہ چھوڑتا ہوں، یہ بھی نہیں بولا، بس دنیا سے چلے گئے، پتہ بھی تھا کہ چلے جائیں گے، بولا ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں تم پہ چھوڑتا ہوں تو تم کیسے کرو، شورا کرو، تم انتخابات کراؤ، اہل حل و عقد کون ہے، اس کی تعریف کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں معلوم ہو، سب مجہول۔ تو عزیزو، جماعت عمریہ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، یہ ایک ایسے قبیح بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے نسبت دیا جا رہا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا جا رہا ہے، جو ایک عبداللہ ابن عمر اور عمر کے بقول، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بخاری سے، کہ ایسا کام کرنا ایک چرواہے کو بھی زیب نہیں دیتا، صحیح حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور عمر کے مطابق ایسا قبیح کام ایک چرواہا بھی نہیں کرتا، عرب کا جو چرواہا ہے، عرب کا کوئی چرواہا ہو جو اس نے کس کے مویشیوں کو پالنا ہے، اس نے کیا چیز پالنا ہے، اس نے بکری پالنے ہیں، اس نے لوگوں کے گدھے پالنے ہیں، اس نے لوگوں کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے اونٹوں کو پالنا ہے، وہ بھی ایسا خیانت نہیں ان اونٹوں سے اور بکریوں سے نہیں کرتا، اگر کرے تو وہ سب اس کی ملامت کریں گے، تو وہ حماقت اور وہ امانت میں خیانت جو ایک چرواہا بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ بیوقوف چرواہا ہے اور یہ خائن چرواہا ہے، یہ غدار چرواہا ہے، اس کو کس سے نسبت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ مجھے بتائیے ان کا نظریہ، ابھی آپ بتائیے کہ ان کے نظریہ امامت جو میں نے نقل کیا ہے، کیا یہ باتیں میں نے ان کے اپنی کتب سے ثابت نہیں کیا ہے؟ سب ثابت کر چکے ہیں عزیزوں۔ اچھا، لیکن مزید آپ کی خدمت میں اضافہ کرتے جائیں کہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میرے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سمجھ میں آ رہی بات، اور وہ سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ، ملاحظہ فرمائی، اور یہ میں سب باتیں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں، ان سب میں بڑی تفصیل ہے۔ یہ کتاب سقیم سنن ابن ماجہ تالیف ہے محمد ناصر الدین البانی کے، انہوں نے جو صحیح روایات ہیں ابن ماجہ قزوینی کے انہوں نے الگ کیے ہیں، اس کو مجلد ثالث چھاپ مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع، یہاں پہ صفحہ نمبر 307 روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ الاطیاب سے، تفرقت الیہود علی 71 فرقہ، کہ یہودی جو ہیں وہ کتنے فرقوں میں بڑھ گئے؟ 71 فرقوں میں، وتفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہو۔ اچھا، اگلی حدیث وہ بھی صحیح ہے، اگلی حدیث بھی صحیح،
اچھا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودیوں کے کتنے فرقے بن گئے؟ 71. فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار. اللہ اکبر. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے افتراق امم، کہ امت اپنے انبیاء کے بعد وہ مختلف فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، نئی بات نہیں ہے. اور یہ کہ ان میں سے سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ بات ان کے اپنی امت میں بھی ہونی ہے، ان کے اپنی امت میں ہونی ہے. اور یہ صرف یہ افتراق نہیں ہے، تغییر احکام، تحریف احکام الدین، سنت کی تبدیلی، سنت کا ضیاع، ان کو ضائع کرنا، فراموش کرانا، یہ سب جو پرانے امتوں میں ہو چکا ہے اس امت میں بھی آئے گی نا، اس امت میں بھی آئے گی. سب کا خبر دیا. اچھا، ابھی صرف افتراق کی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسرے جو مصائب ہیں پرانے امتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے انبیاء کے اوصیاء کو جان سے مار دی، اور اوصیاء کے پیروی کے بجائے کس کی پیروی کی؟ اپنے قوم کی، اپنے امتوں کے جو ان کے فراڈی لوگ تھے، جو فاسق و فاجر علماء تھے، ان کی پیروی کی. اپنے احکام کو انہوں نے چینج کیا، احادیث کو چینج کیا، فرامین الہی کو چینج کیا، عبادات کے طرق کو چینج کیا، اور اس کے علاوہ کن چیزوں کو چینج کیا؟ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کتب کو، اپنے مصاحف کو بھی انہوں نے چینج کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا، تو ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ اتنی بات تو لازمی ہے کہ 70 فی النار، یہود 71 فرقے میں بڑھ گئے، اور ایک جنتی، باقی سب جہنمی. وافترقت النصارى، نصارہ جو ہے 72 فرقوں میں بڑھ گئے. کتنے؟ 72، 72. ف71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 71 جہنم میں اور ایک جنت میں. اور مسلمان، والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیدہ، اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید کے ساتھ کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں کوئی تردید ہی نہیں ہے. کیا؟ قسم اس اللہ کی کہ میری جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. لتفترقن، بتحقیق، بلا شک و بلا ریب، ہر آئینہ متفرق ہو جائے گی میری امت علی 73 فرقہ، 73 فرقوں میں. واحدۃ فی الجنہ و72 فی النار، 72 جہنم میں، ایک فرقہ اس میں سے ہوگا جنتی، ایک فرقہ جنت. قیل یا رسول اللہ من ہم؟ قال الجماعہ. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا وہ جماعت، وہ سب سے اچھی جماعت وہی ہے، سب سے معظم جماعت، سب سے اچھی جماعت، سب سے مفخم جماعت یہی ہے. اچھا، جو اہل جنت ہے. میرے عزیزوں، تو 72 جہنم میں، یعنی اختلاف جو پہلے امتوں میں ہوئے ہیں، یہود میں 70 فرقے جہنم، 71 بنے، 70 جہنمی. نصارہ 72 بنے، 71 جہنمی. مسلمانوں میں اختلاف ان سے بھی زیادہ ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. اچھا، اور اختلاف کا اساس کیا ہے میرے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے. کتاب الملل والنحل للشہرستانی، عبد الکریم الشہرستانی، اشاعرہ کا بہت بڑا متکلم اور ان کا بہت بڑا عالم. جزء اول چھاپے مؤسسۃ الحلبی فی القاہرہ، سنہ 1968 میں یہ کتاب چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. الخلاف الخامس، 5واں اختلاف مسلمانوں میں امامت میں ہے، اور یہ سب سے بڑی اختلافت ہے، سب سے بڑی خلاف جو ہے، سب سے بڑا نزاع. دوسری چیزوں میں جو نزاع ہے وہ جنبی ہے، اسی سے متفرع ہے. جو سب سے بڑا نزاع ہے وہ کیا ہے؟ خلاف بین الامت، خلاف الامامہ، امامت کے مسئلے پر، خلافت کے مسئلے پر، جانشینی کے مسئلے پر خلاف. اذ ما سل سیف فی الاسلام علی قاعدۃ دینیۃ مثل ما سل علی الامامۃ فی کل زمان. کہ ایسا کوئی دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، توحید ہو، نبوت ہو، اصول دین، فروع دین، کہ اس پہ اتنا تلوار چلایا گیا ہو، اتنے خون بہائے گئے ہوں، جیسے کہ نزاع امامت اور نزاع خلافت پہ جو جتنا خون بہایا گیا ہے. یہ سب سے بڑا اختلاف ہے مسلمانوں میں. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن الحکیم، تالیف الشیخ محمد عبدو، جزء الثامن، 8واں مجلد، چھاپ مصر، سنہ 1338 ہجری قمری، یعنی 100 سال پہلے کتاب چھپی ہے مصر میں. یہ صفحہ 217 ہے. شیخ محمد عبدو سید، یہ جو جمال الدین افغانی وغیرہ ان کے ساتھی تھے، یہ لوگ یہ اکٹھے تھے.
اچھا، لافتراق هذه الامه في دينها، تطبیق او اتباع افتراق مسلمین کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ یہ امت یعنی امت اسلامیہ دین میں یہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، وما تبعها من ضعفها في الدنيا، اور دین میں متفرق ہو جانے کے بعد دینی اختلافات کی وجہ سے یہ امت کمزور ہو گئی ہے۔ اصل جو ہے، اصل امت کی کمزوری، اور یہ اس زمانے میں رہتے تھے شیخ محمد عبدو جب مغربی ممالک پورے عالم اسلام پہ چھائے ہوئے تھے، اور پورا عالم اسلام افریقہ میں جتنے مسلمان رہتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں، آپ کے انڈیا پاکستان میں، بس سب یہ سب انگریز یا فرینچ یا آپ کا اللہ بلا کریں روس وغیرہ کے، پورا عالم اسلام ان یورپی طاقتوں کے ان کے کولونیل پاور کے انڈر تھے اس زمانے میں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مسلمان کیونکہ اپنے دین میں بڑھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کی کمزوری ہے۔ اس کے 4 اسباب ہیں۔ کتنے سبب ہیں؟ 4 ریزنز ہیں، 4 سبب ہیں کہ مسلمان دین میں متفرق ہیں۔ سب سے پہلے سب سے اہم جو سبب ہے السیاسہ والتنازع علی الملک، سیاست اور تنازع ہے پاور کے اوپر، حکومت کے اوپر۔ اچھا، اس کے اسی کے تشریح میں فرماتے ہیں، وہ توضیح میں فرماتے ہیں کان المسلمون فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتا واحدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ایک ہی امت تھے۔ فکان اول خلاف نجم بینہم الخلاف علی الامارہ، سب سے پہلا اختلاف جو مسلمانوں میں جنم لیا ہے پیدا ہوا وہ کون ہے؟ خلافت کے مسئلے پر۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اور لیکن یہ خلافت کے مسئلے پر جو اختلاف پیدا ہوا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہوا، یہ ان کی حیات میں پیدا ہوا ہے۔ حدیث قرطاس پڑھو، حدیث قرطاس، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، وہ خلافت ہی پہ اور جانشینی ہی کے مسئلے پر عمر اور ان کے ساتھیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی، گالیاں بکی ہیں اور حد کا حرمت کیا۔ واقعہ مشہور ہے، کبھی انشاءاللہ اس کے متعلق ضرور بات کریں گا آئندہ۔ اچھا، سب سے پہلا جو اختلاف ہوا ہے کس مسئلے پہ؟ امامت پہ۔ فقال بعض زعماء الانصار للمہاجرین منا امیر ومنکم امیر، بعض جو انصار کے سردار تھے انہوں نے مہاجرین سے کہا کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہو، آپ سے بھی ایک امیر ہو۔ وكان بعض آل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يرون انہم اولا بهذا الامر من غیرہم، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے کچھ افراد، وہ کون ہیں؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام طبعا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شائستہ ہیں، ہم احق ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جانشین ہم ہوں۔ تو عزیزو، تو بتایا بھی کہ میرے بعد تم مختلف فرقوں میں بٹو گے اور سب فرقے جہنم میں، سب فرقے جہنمی، سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک فرقے کے، ٹھیک ہے نا، ایک فرقے کے۔ اور اس کا اختلاف بھی کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب بھی اس کا یہی ہے کہ امامت و خلافت کا مسئلہ۔ تو اتنا اہم مسئلہ، شیعوں کا کیا موقف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، جانے سے پہلے اپنے جیسا کہ اس کے سینے میں پوری قرآن کا علم ہے، نہ صرف الفاظ قرآن و کلمات قرآن، بلکہ اس کے سینے میں سب علوم قرآن، جو قرآن کی تفسیر ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کا جتنا تر و خشک ہے قرآن کے اسرار میں موجود ہیں، قرآن کے باطن میں موجود ہیں، وہ ان کے سینے میں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح معصوم ہیں، جتنا علم اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، وہ اسی طرح وہ سب علم ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جن مسائل پر ان کہ وہ محو اثبات میں ہے، محو اثبات میں ہے، وہ مسائل جن کی وجہ سے تقدیرات ہر سال بدل جاتی ہیں، وہ مسائل، وہ امور جن کی وجہ سے مقدرات بن جاتے ہیں، تقدیر چینج ہو جاتے ہیں۔ ولی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ مقدرات تغیر کر جاتے ہیں، وہ بھی ہر سال تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہ بھی لیلۃ القدر میں ان کا علم امام معصوم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے۔ کیونکہ معاشرہ ہے ان پڑھ، نہ قرآن جمع کیا گیا ہے، نہ سننا، قرآن جمع بھی ہوا ہو نا، قرآن ناطق تو نہیں ہے، اب قرآن ہمارے پاس ہے،
سب مسلمان کے جتنے فرقے ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور سب قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں اپنے حقانیت کا۔ جو بھی دوسرے کا تکفیر کرتا ہے وہ قرآن کی روح ہی سے تکفیر کرتا ہے کہ نہیں؟ قرآن جمع بھی ہونا، قرآن کافی نہیں ہے اختلافات ختم کرنے کے لیے، سنت جمع بھی ہوتا، سنت ناطق نہیں ہے، سنت کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ پرانے امت کے لوگوں نے وہ سنت کو چینج کیا، اپنی کتابوں کو چینج کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص جو ہر لحاظ سے او بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تعان اللہ، شیعوں کے نقطۂ نظر سے یہ تعان اللہ پہ نہیں ہے، یہ تعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں۔ کون سا تعان؟ وہی تعان جو ایک چرواہا بھی اپنے گدھوں کے ساتھ نہیں کرتا، کہ یہ نسبت دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے ساتھ کیا۔ اچھا، مزید دوستو ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا۔ یہ کتاب ہے سقیم بخاری، ترجمہ ہے مولوی ستار حماد کی، جلد نمبر 3، یہاں پہ صفحہ نمبر 604، حدیث نمبر 3456، ٹھیک ہے نا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم مسلمان بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی بالشت اور ہاتھ یعنی منہ بمنہ، بالشت ہاتھ، بالشت اس کو بولتے ہیں یہاں سے ہاتھ، یعنی قدم بقدم ان کے جو طریقہ کار ان کے تھے، انہی طریقہ کار کی تم پیروی کرو گے۔ بالشت اور ہاتھ، قدم بقدم پیروی کرو گے۔ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، سانڈا کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ سانڈا بولتے ہیں ذب کو۔ وہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی چپکلی جو بڑا ہوتا ہے، بڑا چپکلی ہوتا ہے، وہ عرب میں، صحرا میں، وہ پہاڑوں میں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور یہ عرب کہتے ہیں اس کو چپکلی۔ اور عمر کا پسندیدہ غذا جو تھا یہ چپکلی تھا، آپ کو پتہ ہے عمر کا جو پسندیدہ غذا تھا، کھانا تھا، وہ چپکلی خور، اور اس کی تمنا یہ کہتا تھا، میری تمنا یہ ہے کہ ہر سوراخ میں جس میں وہ چپکلی رہتا ہے اس میں ایک چپکلی کے بجائے 2 موٹے چپکلی ہوں۔ یہ الفاظ مختلف روایات سے اس سے مروی ہیں عمر سے، یہ چپکلی خور خلیفہ۔ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایک مثال ہے، ایک ضرب المثل ہے، کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں، کسی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ یعنی پرانے امت والے وہ کسی سانڈے کے بل میں شاید داخل نہ ہوئے ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں ان کے طریقہ کار تم اپناؤ گے، ان کا طریقہ کار تم اپناؤ گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی بالکل منظور کون ہے، مقصود کون ہے؟ یہود نصارہ۔ تو ایک سے خطاب فرمایا؟ صحابہ سے۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ صحابہ مقصود نہیں ہے، صحابہ بالکل مقصود ہیں۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کسی مجلس میں بیٹھیں، حاضرین سے آپ خطاب کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ مثلا بیوقوف ہو، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں کہا ہے، ان کو گالی نہیں دی ہے؟ بالکل ان کو کہا ہے۔ یہ آپ کوئی بھی خطاب آپ کسی جمع سے کر دیں، کہہ دیں کہ آپ لوگ یہ کریں گے، تو بعد میں یہ کہنا کہ یہ مقصود یہ نہیں، حاضر مجلس میں حاضر لوگ نہیں تھے، یہ اور لوگ مقصود ہیں، یہ بالکل بکواس ہے۔ تو یہ خود عدالت صحابہ کا کہ اس بات کے لیے کافی ہے۔ آپ چھوڑتے ہیں اس بات کو، صحابہ اس میں شامل ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس نزاع کو چھوڑ بھی دیں نا۔ بات تو صحیح ہے کہ پہلے والے امتوں نے جو کام کیے ہیں وہ اس امت میں آئیں گے۔ مثلا پرانی امتوں میں نے کیا کیا؟ وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، سب جہنمی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کتاب کو، ان کا جو وحی الہی تھا، نصارہ کا انجیل تھا، یہود کا جو تورات تھا، اس کو چینج کیا، اس کو تحریف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے انبیاء کے سنن کو چینج کیا، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے جو ان کے احکام تھے، شراب حرام تھا، اس کو شراب پینا پسند ہے، اس کو جائز کرا، کسی نہ طریقے سے جائز قرار دیا ہے۔ حدیث بنا دی کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نستجیر باللہ، شراب بھی شاید اس طرح بنایا ہوا۔ خلاصہ سور کا گوشت پسند تھا، سور حرام ہے شریعت میں، وہ حکم ہی چینج کر دو،
اس طرح کے، اور جو اوصیاء برحق تھے انبیاء علیہ السلام کے، جو ایسے انحرافات کے خلاف وہ بولتے تھے، آواز اٹھاتے تھے، ان کو زبردستی سے خاموش کیا ان لوگوں نے، قتل کیا اپنے انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء طاہرین کو۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہ سب پرانے امتوں میں جاری ہیں، اس امت میں بھی جاری ہوگا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مان بھی لینا عزیزو کہ اس خطاب میں صحابہ شامل نہیں ہیں، تابعین کا نسل، تابع تابعین شامل ہیں، اس کے بعد والے آنے نسلیں شامل ہیں۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان سب ایسے انحرافات کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اے اللہ، جب تجھے پتا ہے کہ وہی مصیبتیں جو امم ماضیہ میں آئی ہیں، وہی مصیبتیں اس امت پر، اس دین پہ بھی آئے گا، صحیح ہے نہیں؟ اے اللہ، جب تجھے پتا ہے اور جب تیرے حبیب کو پتا ہے، اور اے اللہ تو حکیم ہے، تیرا حبیب بھی حکیم ہے، تیرا حبیب سب لوگوں سے زیادہ ان کا عقل ہے، سب سے زیادہ وہ اپنے امت سے مہربان ہے، اپنے امت سے رافت رکھتے ہیں، اور دین اسلام کے لیے وہ مہربان ہیں، دلسوز ہیں۔ تو اس فتنے کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار بتایا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ دنیا سے گئے وہ کچھ بھی نہیں، دنیا سے بس گئے چلے گئے، ختم بات۔ یعنی کیا اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ اپنے جانے کے بعد ایسے شخص کو معین کرتے جو بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں، عصمت میں، شجاعت میں، مروت میں، کرم میں، علم میں، فصاحت میں، بلاغت میں، شجاعت و مردانگی میں، جود و کرم میں، اور کہ وہ ہر وقت جو بھی حکم اسلام، اصلی حکم اسلام ہو، کہ اس میں نہ کوئی تحریف ہو، کہ نہ اس میں کوئی فراموشی کی کوئی بات ہو، نہ اس میں کوئی ضیاع کی بات ہے، نہ اس میں کسی ظن و گمان ہو کہ اجتہاد کی روح سے وہ ثابت کریں، اس کے پاس وہ صحیح حکم موجود ہو۔ اور ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا دین ہے؟ ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا نا۔ اگر ایسی بات تھی کہ چلو یہ ان کی دین نسخ ہونی ہے 100 سال 200 سال کے بعد، چلیں انہوں نے ایسا کوئی تدبیر نہیں سوچا، لیکن یہ تو دین تو قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک 50,000 سال ہوں، 1 ملین سال ہو، اللہ جانتا ہے، 10 ملین سال ہو، اللہ جانتا ہے، یہ تو قیامت تک چلے۔ اس کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو اگر آپ سوچیں کہ شیعوں کا نقطۂ نظر کیا ہے، شیعوں کا نقطۂ نظر کیا ہے مسئلہ امامت میں، اور جماعت عمریہ کا نقطۂ نظر کیا ہے، یہ بالکل سارا نزاع ہی ختم ہے، نزاع ہی ختم ہے۔ آپ تصور کریں نزاع کیا ہے، تصور کرنے سے تصدیق کرنا بالکل لازم آ جاتا ہے کہ جماعت عمریہ کا جو نظریہ ہے وہ بالکل بکواس ہے، نہایت ہی وہ اللہ کی الوہیت کے خلاف، وہ اللہ کے رحمت کے خلاف، وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایک کام ایک بچہ بھی نہیں کرتا، ایک چرواہا بھی نہیں کرتا۔ چیزیں یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اس کو بجا لائے۔ اچھا، بات اس سے بھی بڑھ کر ہے میرے عزیزوں، بات اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، جو سنہ 1424 کو ایک کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 941 میں یہ حدیث رقم ہے 1847۔ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس۔ یا سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلیفے ہوں گے، ایسے امام ہوں گے، مسلمانوں کے ایسے لیڈر ہوں گے، لا یہتدون بہدای، کہ وہ میرے ہدایت کے طریقہ کار پہ نہیں ہے، میری دین پہ نہیں ہے، میری جو ہدایت ہے، میں اللہ کی جانب سے جو قرآن جو سنت لے کے آیا ہوں وہ اس پہ نہیں ہے، ولا یستنون بسنتی، اور نہ وہ میرے سنت کی اتباع کرتے ہیں، وسیقوم فیہم رجال، ان میں سے ایسے بھی افراد ہوں گے، ان میں سے میرے بعد جو ائمہ آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہے، جو میری سنت پہ نہیں ہے، ان میں سے ایسے بھی افراد ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان کی روح جو ہوگی، ان کا قلب جو ہوگا، روح جو ہوگا، دل جو ہوگا، وہ شیطان کا روح ہوگا، شیطان کا روح، شیطان کا گوشت انسان کی روح میں، اللہ، شیطان بالکل ابلیس اگر انسان کی شکل میں ظاہر ہو، ایسے لوگ میرے بات آ جائیں۔
خلیفہ بن جائیں گے، امام بن جائیں گے مسلمانوں. یا رسول اللہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بعد ایسے لوگ امام بن جائیں گے مسلمانوں کے، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ کوئی طریقہ کار تو بتاتے ہیں نا کہ آپ کے بعد امام کو. یہ جو بخاری نے حدیث لایا الائمۃ من قریش، یہ تو کافی تو نہیں ہے. قریش کہ امام صرف قریش سے ہوں گے، زیادہ بتاؤ، زیادہ توضیح دو کہ وہ آپ کے بعد ہم کیا کریں، کس کی اتباع کریں، کس کی اتباع کریں. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ الیکشن کریں، وہ طریقہ کار بتاؤ. کچھ بھی نہیں بتایا. جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کا دین بھی کون بناتا ہے عزیزوں؟ مسلمانوں کو اگر مختلف فرقوں میں بانٹتا بھی ہے کون ہے؟ یہی جو مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں، جو امام ہیں، جو سیاست والے ہیں، وہی کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہیں. اچھا، کل ہم نے آپ کو صحیح حدیث دکھایا پچھلے حلقے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جن کا فتنہ میرے نزدیک دجال ملعون کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک. اللہ، دجال ملعون کے فتنے سے بھی زیادہ بھیانک. وہ احادیث ہم نے آپ کو دکھایا. اب ملاحظہ فرمائیں، کتاب الموسوعہ مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 35، طبع مؤسسۃ الرسالہ، چھپا ہے یہ کتاب سنہ 1420. یہاں پہ صفحہ نمبر 222، حدیث نمبر 21296، فرمایا کہ حاشیہ نمبر 1، حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. اچھا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وسلام من اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، میں جو ڈرتا ہوں اپنی امت میں دجال سے بھی زیادہ وہ دجال نہیں، کوئی اور شخص ہے، کوئی اور افراد ہیں. اچھا، اور افراد ایسے ہیں جن سے میں دجال سے زیادہ بھی اپنے امت پہ کیا ہوں؟ خوف زدہ ہوں. قالہا ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ تکرار کیا کہ دجال سے ایسے افراد ہیں جن کا مجھے خوف ہے، وہ دجال سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ خوفناک ہیں. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو دجال سے بھی زیادہ آپ ان سے خوفناک ہیں اپنے امت کے لیے؟ اپنے لیے تو خوفناک نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، دجال کا یا غیر دجال کا کیا ضرر پہنچائے گا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم امت کی بات ہو رہی، امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ آپ خوف زدہ ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا ائمۃ مضلین، فرمایا کہ وہ امام، خلفاء جو گمراہ کرنے والے ہیں، گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے والے امام اور خلفاء، ان کے لیے میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں. تو میرے عزیزوں، 2 حدیثوں کو ساتھ رکھیے. ایک حدیث میں صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ ایسے ہیں، آپ میں سے ایسے ہیں کہ کیا آپ میں سے ایسے ہیں کہ آپ کا فتنہ دجال کے فتنے سے میرے لیے زیادہ خوفناک ہے. پھر فرمایا، ابو ذر سے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے فتنے سے میں دجال کے فتنے سے زیادہ خوف زدہ ہوں. پوچھا ابو ذر نے کہ کون ہے؟ فرمایا کہ ائمۃ مضلین، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو امام ہوں گے، گمراہ کرنے والے امام ہوں گے. تو پتہ یہ چلا عزیزوں کہ پہلی تو بات تو یہ ہے کہ خلافت کا مسئلہ، امامت کا مسئلہ نہایت اہم ہے، کیونکہ جو ایسے برے امام آئیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے امام آئیں گے، ایسے خلفاء آئیں گے جو بالکل انسان کی شکل میں وہ شیطان ہے، یا ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہے. لیکن اس 2 حدیث کو جب آپ ملاتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے عزیزوں؟ کل والے حدیث اور آج والے حدیث کو، کہ وہ لوگ جن کے فتنے سے صحابہ سے فرمانا کہ آپ میں سے ایسے ہیں کہ جن کے فتنے سے میں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف زدہ ہوں. وہ کون سے صحابت ہے؟ وہی صحابت ہے جو امامت اور خلافت کے منزلت پہ پہنچے، انہی کی بات ہو رہی. اور صحابہ میں سے کون ہے امامت اور خلافت کی منزلت پر پہنچے؟ صرف 3 اور 4. ایک ہے ابو بکر، ایک ہے عمر، ایک ہے عثمان، ایک ہے معاویہ. مروان ابن الحکم اس کی صحابیت میں وہ بھی خلیفہ بنا ہے، اس کی صحابیت میں اعتراض ہے بھائی کہ وہ صحابی ہے یا نہیں. اگر صحابی ہے تو وہ بھی، یعنی صحابہ میں سے جو خلیفہ بنے ہیں
صحابہ میں سے جو خلیفہ بنے ہیں ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہے، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ برا ہے، زیادہ بڑا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، اگلے صفحے پر یہ حدیث چل رہا ہے، یہاں پہ اباذر فرماتے ہیں کنت مخاصرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کنت مخاصرا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یوما الی منزلی، میں ایک دن یہ پہلو کو بولتے ہیں، پہلو اگر پہلو سے لگتا ہو چلتے ہوئے اس کو کہتے ہیں مخاصر۔ میں ساتھ چل رہا تھا نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے منزل کی طرف، فرمایا کہ غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال، کہ غیر دجال سے میں زیادہ ڈرتا ہوں اپنے امت کے لیے دجال کے مقابلے میں۔ اچھا، فلما خشیت ان يدخل، جب میں وہ اپنے گھر پہ پہنچے، وہ داخل ہونے لگے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای شیء اخوف علی امتک من الدجال، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بھیانک ہیں، دجال سے بھی زیادہ آپ خوفزدہ ہیں ان سے؟ فرمایا کہ الائمہ المضلین، ایسے امام جو گمراہ کریں گے۔ تو دیکھیں کیا ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوفزدہ ہیں اپنے امت کے لیے کہ ان کے بعد ایسے امام آئیں گے جو شیطان ہوں گے، ان کے بعد ایسے امام آئیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، ہاں، اور وہ امامت کے مسئلے پہ کچھ نہ بولیں، تعین نہ کریں، اگر تعین نہیں کرنا طریقہ کار نہ بتائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عزیزو، یہ چرواہا بھی نہیں کرتا، عمر خود کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اور بھی اسانید ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں ابھی۔ یہ حدیث جو دجال والی ہے اس کو چھوڑتے ہیں ابھی، اس کے اور بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، یہ کتاب چھپا ہے سنہ 1424 میں، دار الفکر بیروت لبنان میں۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 927، باب الاستخلاف و ترک، اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا یا نہ بنانا خلیفہ بنانا یا نہ بنانا، اس کی بات ہو رہی۔ اچھا، یہ روایت ہے 4607 ہے۔ ابن عمر کہتا ہے کہ میں اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا، تو حفصہ نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کیا، تو نے سنا ہے، تجھے پتہ ہے کہ تیرے ابے جو ابھی ان کو چاقو لگی ہے، خنجر لگایا ان کو، خنجر لگایا، یہ مرنے لگے ہیں، وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے، یعنی وصیت نہیں کر کے جا رہے، جیسے ابو بکر نے عمر کے لیے وصیت کیا ہے، عمر مرنا ہے لیکن وہ کسی کو وصیت نہیں کرنا چاہتے، آپ کو پتہ ہے؟ تو میں نے کہا ما کان لیفعل، میں نے کہا کہ ایسا بیوقوف وانا بات نہ کرو، میرے والد کیسا ایسا کام کر سکتا ہے، کیونکہ اگر خلیفہ مر جائے اپنے بعد کسی کو خلیفہ کو تعین نہ کرے تو یہ نہایت حماقت والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ما کان لیفعل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے خود جو ہے عزیزو کہ یہ اپنے بعد ایک شخص دنیا سے جاتا ہے، اپنے بعد لوگوں کو ان کے لیے وصیت نہیں کرتا کہ تم خلیفہ ہو، میرا جانشین کون ہے، یہ خود نہایت ایک قبیح کام ہے، ان لوگوں نے خود کیا اعتراف کیا۔ تو حفصہ نے کہا انہو فاعلون، وہ یہی کر لے گا، تو میں نے قسم کھایا کہ میں عمر سے بات کروں گا۔ تو یہ عزیزو، تو یہ حفصہ کیوں ابن عمر سے کہہ رہا ہے، ابن عمر سے کہہ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حفصہ کو خواہش ہے کہ عمر مرتے وقت عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا کر جائے، یہ کسی اور کو نہ دے، عبداللہ ابن عمر کو دے جائے۔ لیکن عمر جو ہے وہ ہوشیار آدمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ایک نہایت ہی بزدل اور ایک نہایت ہی بیوقوف انسان ہے، وہ خلافت کے کام آنے والی چیز نہیں ہے، اس کو پتہ ہے عمر۔ اور وہاں پہ مدینے میں ایسے لوگ ہیں جو اس کام کو نہیں ہونے دیں گے، مثلا بہت سارے ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، مثلا عثمان، اور ایسے بہت سارے ہیں جو خلافت کے دعوے دار ہیں، وہ اس کو عبداللہ ابن عمر کو نہیں دینے دیں گے، تو اس کو پتہ ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اسی لیے اب عمر نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، اعلان کا حفصہ کی خواہش ہے، اسی لیے تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ جاؤ ادھر والد سے کہہ دو کہ تجھے خلیفہ بنا دے، یہ ہمارا تجزیہ ہے۔ اب ہمارے تجزیے کو نہ مانے، جو الفاظ روایت کے اسی کے مطابق بھی چلیں تو وہ ہمارے مقصود جو ہے اس کو ضرر نہیں پہنچتا۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ میں عمر سے بات کرتا ہوں، میں گیا عمر کے بعد پاس، ثم قلت له، عمر سے میں نے کہا
انی سمعت الناس یقولون مقالا فعلیت ان اقولها لک، میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، میں آیا ہوں آپ کے پاس وہ باتیں کرنے کے لیے. عبداللہ ابن عمر اپنے ابے عمر سے کہہ رہا ہے زعموا انک غیر مستخلف، لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں مستخلف نہیں ہیں، کسی کو اپنے بعد اپنا وصی بنا کر نہیں جا رہے، اپنا جانشین بنا کر نہیں جا رہے. وَإِنَّهُ، وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ عمر کی بات سنیے، اور عمر ان کی اس بات سے توافق کرتا ہے، موافقت کرتا ہے. خوب سنیے کیا ہے. وَإِنَّهُ، بے شک، لو كان لك راعی ابل او راعی غنم، اگر اے عمر، اگر تیرے پاس اونٹوں کا ایک چرواہا ہو یا لیمز کا، شیپ کا، بیڑ بولتے ہیں تمہیں، اس کا ایک چرواہا ہو، بکریوں کا چرواہا ہو، ثم جاءک وترکہ، اور وہ چرواہا کو تم نے دیا ہے کہ بھئی یہ گلہ ہے، یہ جماعت ہے کس کا، اونٹوں کا یا بکریوں کا یا گدھوں کا، اس کو لے کے جاؤ ادھر صحرا میں، اس کو چرانے کے لیے. یہ چرواہا واپس آ جائے، وہ ترکہ، اور اس کو ایسے ادھورا چھوڑ دے، ایسے بغیر کسی بندوبست کرنے کے بغیر، کہ کوئی شخص اس کی دیکھ بھال کرے پھر آ جائے، اس کے بغیر ایسے ہی آ جائے. یعنی ایک چرواہا آپ کے مویشیوں کو صحرا لے کے گیا ہے، اور بغیر اس کے کوئی ایک دوسرے چرواہے کو وہاں پہ معین کرے، وہ ایسے ہی واپس آ گیا، یعنی اس جانشین تعین کرنے کے بغیر واپس آیا. ٹھیک ہے نا. چرواہا جو واپس آتا ہے، مثلا مدینے کے باہر ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے، وہ 1 گھنٹے کے لیے آ جاتا ہے شہر میں، کھانا لینے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، پھر اسی دن یا اگلے دن واپس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا، 1 دن کے لیے آیا. ٹھیک ہے نا. 1 دن کے لیے آیا. لیکن اگر یہی کام کرے ایک چرواہا تعین کرنے بغیر، ایک چرواہا اپنے جگہ اپوائنٹ کیے بغیر کہ کیا ہو، رأیتہ ان قد ضیع، اے عمر تو خود کہے گا، عبداللہ ابن عمر اپنے ابے سے کہہ رہا ہے کہ اے عمر تو خود کہے گا کہ یہ شخص غدار ہے، یہ شخص خائن ہے، اس نے ہمارے مویشوں کو اس نے ضائع کیا، ہمارے گدھوں کو، ہمارے اونٹوں کو، ہمارے بکریوں کو اس نے ضائع کیا، یہ غدار ہے. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. اعتراف ہے یا نہیں ہے؟ اعتراف. ایک چرواہا اگر یہی غلطی ایک رات کے لیے کرے، کچھ گھنٹوں کے لیے کرے، کہ وہ مویشوں کو چھوڑ کے صحرا میں واپس آیا بغیر کسی کو دیکھ بھال کے لیے تعین کیے بغیر، یہ کہتا ہے کہ غدار چرواہا ہے. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے ہیں وہ کیا چیز ان کا کیا مقام ہے؟ یعنی پوری انسانیت کا، ہم تو کہتے ہیں جن کا بھی ہے، دوسرے خلائق کا بھی ہے، کم از کم انسانیت کا. ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا نا. ان سب کے ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہ قرآن کو جمع کیا، نہ سنت متواتر، صحابہ کی وہ حالت ہم سب آپ کو بتا چکے ہیں. بتایا بھی کہ یہ امت متفرق ہو جائے گا 73 فرقوں میں، سب جہنم میں جائیں گے، یہ اور یہ سب اتباع کریں گے. کن کی؟ یہود و نصارہ. وہی جو مصیبتیں ان امم میں آئی اس امت میں بھی آئے گا، تو اس کے باوجود کسی کو تعین نہ کرے. تو عزیزو، یہ وہ قبیح کام کہ اگر اس سے بہت کم تر کوئی چرواہا انجام دے تو کہیں گے غدار چرواہا ہے، غدار چرواہا ہے. اسی کو کس سے نسبت دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ قیامت تک پوری انسانیت کو ضائع کر دی انہوں نے. قیامت تک پوری انسانیت، پوری شریعت کو ضائع کر دی، سب ضائع کر دیا. اپنے بعد نہ ایسی ہدایت کے لیے کوئی چارہ کار اختیار نہیں کیا. تو فرعایت الناس اشد، لوگوں کا چراہنا، لوگوں کا رعایت کرنا. راعی بولتے ہیں کس کو؟ راعی بولتے ہیں چرواہے کو، چرواہا. رعایہ بولتے ہیں چرواہا پن. لوگوں کی چرواہا پن جو ہے، لوگوں کی چرواہا پن، لوگوں کی امامت، قیادت، یہ تو زیادہ حساس مسئلہ ہے. تو یہ بات کس کی ہے؟ یہ خطاب ہے عبداللہ ابن عمر کی اپنے والد عمر بن الخطاب سے، عمر بن الخطاب سے. ٹھیک ہے نا. قال فوافقہ قولی. عبداللہ ابن عمر کہتا ہے عمر نے میری بات سے موافقت کی. تو عزیز ہو، تو عمر کے اور اس موافقت سے اور عبداللہ ابن عمر کے اس بیان سے کیا ہوا کہ خلیفہ تعین نہ کرنا، جانشین تعین نہ کرنا نہایت قبیح اور امت سے غداری ہے.
اور امت سے غداری ہے، خیانت ہے. اسی غداری، اسی خیانت کا نام ہے امت سے عقیدہ امامت عند العمریہ. ان کا عقیدہ امامت کیا ہے عزیزو؟ جماعت عمریہ کا اسی خیانت کا نام ہے، اسی غداری کا نام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، نہ کسی کو تعین کیا ہے اور نہ یہ طریقہ کار بتایا کہ میں تعین نہیں کرتا، تم پہ چھوڑتا ہوں، تم کیا خاک برسر کر دو، کچھ بھی نہیں بولا. سلام اللہ علی الحسین، لعنت اللہ علی یزید. عبداللہ ابن عمر، اور عمر کے بہت سارے کرتوت ہیں تاریخ میں، اگر ہم آپ کو دکھائیں اگلے دنوں میں انشاءاللہ کچھ دکھائیں گے آپ کو، باپ کا بھی اور بیٹے کا، دل خوش ہو جائے تمہارا. اچھا، تو جماعت عمریہ کے پاس کیا طریقہ کار ہے خلیفہ بننے کا؟ کوئی شرعی طریقہ کار نہیں ہے عزیزو، کوئی خلیفہ بننے کا کوئی شرعی طریقہ کار نہیں ہے. یعنی تو شرعی سے مراد کیا ہے؟ شریعت سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ ہے شریعت. اب بعد میں لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کے نظریات، کیا یہ شریعت نہیں، یہ لوگوں کے نظریات. بعد میں خلفاء نے کیا کیا، یہ لوگوں کی افعال ہیں، یہ کوئی وحی نہیں ہے. وحی اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہے وہ وہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، ٹھیک ہے نا. ان کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کسی کو جانشین تعین نہیں کیا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ تم کیا کرو، تم کیا کرو، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا عقیدہ امامت. اگر ہم مزید کچھ نہ بھی بولیں نا عزیزوں، ان کے نظریہ امامت کے ابطال کے لیے بہت کافی، بہت سارے قبائح ہم نے بتایا. اگر تم ہماری باتوں کو ان 3 تقریرات میں، 3 لیکچرز میں جو ہم نے بتایا آپ کو، اس کو پیش نظر رکھو تو اس میں قبائح آپ کو بہت سارے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب ان کے نزدیک کیا ہے خلیفہ اور امام بنانے کے کا طریقہ کار؟ حدیث تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، آیت قرآن کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ انہوں نے 3 طریقہ کار کہتے ہیں یہ شرعی طریقہ ہے. شرعی اس لیے کہ بادشاہوں نے، خلفاء نے یہ کام کیے ہیں، بادشاہوں نے اور خلفاء نے یہ کام کیے ہیں. وہ 3 طریقہ کار بالاختصار ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ کتاب ہے الامامۃ العظمیٰ عند اہل السنۃ والجماعہ، تالیف الشیخ عبداللہ ابن عمر ابن سلیمان الدمیجی، طبع الدار الطیبہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 125. یہ نہایت ایک بہت ہی تحقیقی کتاب ہے کہ نظریہ امامت و خلافت کیا ہے جماعت عمریہ کے نزدیک. الفصل الرابع، طرق انعقاد الامام، کہ ایک امام کیسے امام بنتا ہے، امامت منعقد ہونے کے طریقے. عند النظر الى نصوص الكتاب والسنة فإننا لا نجد هناك نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها الامامة للامام. کہتے ہیں کہ جب ہم نصوص کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث کی طرف، تو یہ نظر آتا ہے کہ بالتحقیق کہ ہمیں کوئی ایسا نص نہیں ملتا جو صریح ہو کہ امام کس طریقے سے ہم تعین کریں اور کس طریقے سے امام کی امامت ثابت ہوتی ہے. دیکھ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نص ہی نہیں الحمدللہ، نہ کتاب میں نہ سنت. اور الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کیسے کامل دین ہے، جو سب سے اہم مسئلہ وہ ناقص، وہ ایسے غداری، وہ غداری جو ایک چرواہا بکریوں کے لیے کر دے نا 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، چرواہا بکریوں کے ساتھ کرے 2-3 گھنٹے کے لیے، کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے یہ نہایت ہی غدار چرواہا ہے. صحیح ہے نا، ہے کہ نہیں عزیزو؟ اگر ایک چرواہا 2-3 گھنٹوں کے لیے کر دے کسی اپنے مویشوں کے ساتھ، اسی کو تا قیام قیامت اسی خیانت کو، غداری کو نسبت دیے کن سے؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور اس کا نام ہے ان کے نزدیک نظریہ امامت، نظریہ خلافت. اب آپ مجھے بتائیے میرے برادران، آپ مجھے بتائیے نزاع ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ نزاع ختم ہے، بس ختم. ہمارا نزاع جماعت عمریہ کے ساتھ، اصل نزاع جو کیا ہے، اختلاف مسلمانوں میں کیا ہے؟ مسئلہ امامت پر.
مسئلہ جانشینی پر ان کا صرف بات ہی سنیں کہ یار تم جماعت عمریہ کی بات کیا ہے، عقیدہ کیا ہے مسئلہ امامت میں، تم اپنا عقیدہ بتاؤ. ان کی عقیدہ اگر وہ ایمانداری سے کوئی آپ کو بتائے نا تو آپ بلا جھجک کہہ دیں گے کہ یہ باطل ہے، یہ تو باطل، یہ ہو ہی نہیں سکتا. شیعوں کی طرف آ جائیں، شیعہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام، جس کا میں آقا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح ہیں. علی علیہ السلام کا نفسی، حدیث صحیح مصنف ابن ابی شیبہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہر لحاظ سے میری طرح، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جس طرح ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے شریک، ان کے وحی کے شریک، ان کے علم کے شریک، ان پر ایمان لانے کے مرتبے پہ شراکت، ان حق طاعت پہ شریک. صحیح ہے. اور وہ تمام مراتب امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ثابت ہے. بلیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاہر مطہر ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام اسی طرح طاہر مطہر ہیں. تو شیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ اندیشہ سوچا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جائیں گے انہی جیسا بالکل ہو بہو عین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل کے لحاظ سے صرف یہ ایک فرق ہے کہ نبوت کا ان کو ذمہ داری نہیں، ان پہ وہ وحی جو قرآن ہو، وہی اس شرط کے ساتھ جو قرآن ہو، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ، وہ کسی شخص پہ نہیں آئے گا. نبوت ان کے پاس نہیں ہے، ان پہ کے لیے کوئی نیا شریعت نہیں آئے گا. لیکن باقی سب فضائل، باقی سب جو خصال ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو سب محاسن ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر لحاظ سے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے بعد ان کے اوصیاء قیامت تک یہ ان کے اوصیاء کے لیے ثابت ہے. تاکہ آنے والے نسلیں آئیں گے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ اس ہدایت سے محروم نہ رہیں. حمایت، تاکہ اگر امت والے کتاب چینج کریں، امت والے سنت چینج کریں، حکم چینج، جو بھی چینج کریں، یا جو لوگ ان کو حق کا پرواہ ہے، جن لوگوں کو واقعاً سنت رسول اور دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے، وہ اہل بیت علیہ السلام کو مراجعہ کریں، وہ دین جو بغیر انحراف کے ہوں ان کو ملتا ہو. تو عزیزو، صرف قیاس کریں دو نظریوں کا مسئلہ امامت، ایمانداری کے ساتھ، کہ جماعت عمریہ امامت خلافت کے متعلق کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں. تو نزاع ختم ہے، نزاع ہی ختم ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ امام کس طریقے سے امام بنتا ہے؟ عزیزو، نص تو کوئی ان کے پاس نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ، تعلیف ابن حجر المکی الحیتمی، طبع مکتبۃ فیاض، یہ سنہ 1429 2008 میں کتاب چھپی. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 57. امام کس طرح امام بنتا ہے عزیزو؟ الامامت، امامت کس طرح بنتا ہے؟ اما تثبت بنص من الامام على الاستخلاف واحد من اہلها. امام اس طرح امام بنتا ہے، خلیفہ اس طرح خلیفہ بنتا ہے کہ پچھلے خلیفے سے کوئی نص ہو، پچھلا خلیفہ نص کرے، نص ہو یعنی واضح کلمات ہوں، واضح کلمات کہ ان کے بعد کون خلیفہ بنے گا، واضح کلمات کہ کوئی ایسا شخص جو امامت کا اہل ہو ان کے بعد تعین کرے. جیسے مثلا ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا، اور اگر یہ ان سے پوچھیں طریقہ کار کہاں، اس کی حدیث سکھاؤ، حدیث کوئی نہیں ہے، بس ابو بکر نے عمر کو بنایا، طریقہ کار یہی، اس سے دین بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ وَأَمَّا بِعَقْدِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِمَنْ عُقِدَتْ لَهُ مِنْ أَهْلِهَا. اور یا یہ کہ طریقہ کار یہ ہے کہ خلافت، کوئی شخص خلیفہ بنتا ہے کہ اہل حل و عقد، اہل حل و عقد کس کو بولتے ہیں؟ حل بولتے ہیں کھولنے کو، اور عقد بولتے ہیں گرہ لگانے کو. گرہ کھولنے اور گرہ لگانے والے لوگ، یہ گرہ کھولنے والے اور گرہ لگانے والے لوگ کون ہیں میرے عزیزوں؟ یہ امت کے جو متنفذین ہیں، جو اکابر ہیں، مثلا بڑے عالم، قبیلے کے سردار ہیں، جو فوج کے جرنیل ہیں، بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں، مختلف صوبوں میں جو گورنر ہیں، ان کو بولتے ہیں اہل حل و عقد. یہ کسی ایسے شخص کو جو امامت کا اہل ہو اس کے لیے منعقد کر دیں.
لیکن اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ فاسق بھی فاجر بھی اگر خلیفہ بن جائے تو وہ ثابت، یعنی اس کو یہ جو ابھی کہا کہ امامت کا اہل ہو، وہ بھی یعنی وہ بھی ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ امامت کا اہلیت کیا ہے، صرف یہ کہ قریش میں سے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور ان کے بہت سارے خلفاء تھے جو قریش میں سے بھی نہیں تھے قریش میں سے بھی نہیں تھے، جیسے خلفائے خلافت عثمانیہ. وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ، تو کتنے طریقے ہو گئے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ پچھلا امام اگلے امام کو تعین کرے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اہل حل و عقد کسی کو تعین کرے. اچھا اہل حل و عقد، اس کے لیے کوئی حدیث ہے ان کے پاس؟ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، آیت قرآن کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب دین بناتے جاؤ، دین بناتے جاؤ. اور یہ حل و اہل و عقد کس کو بنائے؟ کہتے ہیں وہ ایک فرد بھی کسی کے ساتھ بیعت کرے، دو فرد بھی کسی، تین فرد بھی کسی کے ساتھ بیعت کریں، وہ خلیفہ بن جاتا ہے. باقی امت سب پہ واجب ہے کہ اس کے ساتھ، یعنی یہ الیکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے. اہل حل و عقد یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، اس کا تم نہ سمجھو کہ یہ کوئی الیکشن کی بات ہو رہی. جمہوریت، کوئی جمہوریت نہیں ہے. قبیلے کے دو سردار کسی شخص کے ساتھ، دو مجتہدین کسی شخص کے ساتھ بیعت کریں، تین مجتہد کسی شخص کے ساتھ، وہ امام بن جاتا ہے. یہ کہ اکثریت کی بات نہیں ہے یا اقلیت کی بات نہیں ہے، یہاں پر الیکشن کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو عزیزو، یہ جو مسلمان روشن خیال لوگ ہیں، وہ اسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہے. یہ بیعت جو ہے میرے عزیزو، یہ الیکشن اور ووٹ کا نام نہیں ہے، بیعت اس کا نام نہیں ہے. یا اور اہل حل و عقد یہ کسی پارلیمنٹ کا نام نہیں ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی نہ حدیث ہے نہ روایت ہے. اس کے یہ صرف علماء کے فتوے ہیں. یہ علماء کے جو فتوے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا نہ الیکشن سے کوئی تعلق ہے، نہ پارلیمنٹ سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ووٹنگ سے کوئی تعلق ہے، اور نہ جمہوریت سے کوئی تعلق ہے. یہ بس ایک طریقہ کار جو پہلے چلتا رہا ہے خلفاء کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں. اس کے بعد کہ مثلا ایک خلیفہ مر گیا، اس کو مار دیا کسی نے، تو فوراً 2 آدمی 3 آدمی 5 آدمی 10 آدمی جنرل جو ہے کسی کے ساتھ بیعت کرتے، وہ خلیفہ بن جاتا. بس خلیفہ بن گیا، ختم بات. اس کے ساتھ اب لڑنا حرام ہے. وہ سب مسلمانوں کا شرعی خلیفہ ہے، اس کی طاعت واجب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہو رہی ہے. اچھا، وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور تیسرا طریقہ جو ہے بغیر ان دو طرق کے. 2 طریقے تو اس نے بتا دیے، ایک نص ہے، ایک استخلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک استخلاف ہے یعنی وصیت، استخلاف. ایک کیا ہے؟ اہل حل و عقد. دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ کہتا ہے بغیر ذالک. کہتے ہیں ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اس کا میں نام نہیں لیتا. اور نام کیوں نہیں لیتے؟ ابن حجر پتھر کے بیٹے، پتھر دا پتر، ابن حجر تو نام کیوں نہیں لیتا بغیر ذالک؟ کہتا ہے تیسرا طریقہ بھی ہے اس کے علاوہ. وہ اس کا کام وہ مبین فی محل، وہ کہتا ہے وہ دوسرے کتابوں میں لکھا گیا ہے. اچھا، وہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی تو بتاؤ نا. اس کی بھی کوئی حدیث ہے نہیں ہے. من کتب الفقہاء وغیرہ ہیں، فقہاء متکلمین نے اپنے کتاب میں بیان کیا. اچھا، وہ کون سے طریقہ کار؟ وہ بتاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ نہایت ہی قبیح ہے. وہ کیا کہ جو بھی فاسق فاجر شخص تلوار کے ذریعے، قتل و دقارت کے ذریعے مسلمانوں پہ مسلط ہو جائے، اس کی بھی خلافت شرعی ہے، اس کی خلافت بھی شرعی. تو یہ 3 طریقے ہیں لوگوں کے پاس میرے عزیزوں. اب میں کچھ تک گیا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے بات کی ہے. اب اسی مقدار پہ کفایت کرتے ہیں. اب جو ہے میرے عزیزو، آپ کے کالز کا جواب دے دیں، کیا خیال ہے؟ اسی مقدار پہ کفایت کرتے ہیں. اب میرے عزیزو، جو اگر جماعت مخالف کا، یعنی ہمارے جو اہل قبلہ برادران ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہم ان کے درمیان پلے ہیں، ان کے درمیان پڑے ہیں، بڑے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، ان سے ہماری دوستی ہے. ایسی بات نہیں کہ ہم دشمن ہیں مخالفین. دیکھیں میرے الفاظ میں سمجھتا ہوں، میرے الفاظ تلخ ہیں، میرے الفاظ سری ہیں، میرے الفاظ بہت سارے کو کڑوا لگتا ہے، مجھے پتہ ہے، اس بات کا احساس ہے. لیکن صراحت لہجے کی ضرورت ہے عزیزوں. سچی بات کو، صحیح بات کو درست انداز میں بیان کرنے کی اس وقت اس کی ضرورت ہے. حق کے ساتھ تعارف کرنا یہ اس کا وقت نہیں ہے. آپ میرے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، میں آپ کو عمری کہتا ہوں. آپ مجھے جعفری کہتے ہیں، یہ کوئی گالی کی بات نہیں. آپ عمر کے پیروکار ہیں، میں آپ کو سنی نہیں مانتا. شرعی لحاظ سے میں آپ کو اہل سنت نہیں مانتا. آپ اہل سنت کہلانا چاہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں میرے اہل سنت بھائی، کوئی بات نہیں. لیکن آپ حقیقت میں اہل سنت نہیں ہیں. میں آپ کو پکارتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ پہلے کال کرو. اگر آپ میں کوئی عالم دین ہے دیکھ رہا ہے پروگرام، آپ کال کریں. آپ کہہ دو یہاں پہ کہ فلاں بات جو آپ نے کہی وہ غلط ہے، یہ ہمارا عقیدہ امامت اس طرح نہیں ہے. اگر آپ
کوئی میں نے آپ کے صحیح کتب سے روایت نہیں کی ہے، میں نے آپ کے مذہب کو غلط نسبت دی ہے، تو آپ کال کرو، آپ چیلنج کرو میری باتوں کو، ٹھیک ہے نا؟